اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لي من الصالحين فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کے اندر بہت ساری عبادات، بہت سارے اعمال ہیں، اور اس کے اندر حج جیسی ایک بڑی عبادت ہے، اور اس کے بعد قربانی جیسی ایک بہت بڑی عظیم جو ہے نا وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب عمر جو ہے 90 کے قریب پہنچی تو انہوں نے دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ بڑھاپے کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ انہوں نے صالحین فرمایا کہ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اولاد کی تمنا کریں، دعا مانگیں، تو یہ ساتھ ضرور کہیں یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ صرف اولاد نہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے تمہارے لیے۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہے، تمہاری بیویاں عدو لکم، تمہاری دشمن ہے۔ سمجھ آئی؟ تو فرمایا کہ جب بھی سبق کیا ہے درس کا، جب بھی دعا مانگیں ربی حبلی من الصالحین، فرمایا کہ نیک اور صالح اولاد کی تمنا کریں۔ اگر نیک اور صالح اولاد نہیں ہوگی تو یہ آپ کے لیے وبال ہوگی۔ دو چیزیں وبال اور دو چیزوں کو فتنہ قرار دیا، مال کو اور اولاد کو، یہ دو چیزیں آپ کے لیے فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنہ جو ہے نا فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بہت بڑی جو ہے نا یہ چیز ہے، اشد من القتل۔ تو نیک اور صالح اولاد کی تمنا، اللہ رب العزت نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو بشارت دی ایک بردبار، ایک حلیم بیٹے کی۔ ہوا کیا؟ فلما بلغ معہ السعی، جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، فلما بلغ معہ السعی، جب بچہ جو آپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا ابتی یا قال یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے، بیٹے نہیں کہا، فرمایا یا بنیہ کا مطلب ہوتا ہے اے میرے پیارے بیٹے، کیا میں نے انی اری فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ باپ اور بیٹے کی میں گفتگو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں بکرا تو چھترا تو یاد ہے، لیکن جی بکرا چھترا میں یاد رہا، باپ اور بیٹے کی جو گفتگو ہوئی ہے جو قرآن نے ذکر کی ہے وہ کسی کو یاد نہیں، اس پر عمل کسی کو یاد نہیں۔ بکرا قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں، کیمل کرنے کے لیے تیار ہیں، گائے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو باپ اور بیٹے کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کو اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے جی۔ تو فرمایا کہ یا ابت افعل یا بنیہ انی اری فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں تجھے اذبحو کا تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ جب یہ بات بیٹے کو کہتے ہیں، اور بیٹے کی عمر بھی 10-12 سال سے زیادہ نہیں تھی، چھوٹا سا بھی اتنی اپنا ہوش مندی نہیں تھی، تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا قال یا ابتی، بیٹا باپ کو کہتا ہے افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جی آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کریں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جواب کیا دے رہا ہے باپ کو، ایک بیٹا آپ کے باپ کو جواب کیا دے رہا ہے۔ ہم تو کوئی بچہ کوئی بات کہتے ہیں
وہ کہتا ہے وائی میں یہ کام کیوں کروں, یہاں کا خاص طور پر وائی, چھوٹی سی بات بھی کہو نا کہ یہ فلاں کام یہ کر دو, کہتے ہیں وہ وائی. سب سے پہلا ان کا جواب یہ ہوتا ہے. یہ یہاں پر بچے کو قربان کرنے کے لیے, ذبح کرنے کے لیے باپ پوچھ رہا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو بچے نے یہ نہیں کہا بھائی آپ میرے حال میں سٹھیا گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, 80-90 سال کی عمر ہے, وہ بچے کو کون ذبح کرتا ہے, وہ کو بھی ہے کسی کی مثال بھی نہیں کوئی. اس نے یہ نہیں کہا بھائی آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں, یہ تو کبھی دنیا میں ایسے ہوا ہی نہیں, نہ کبھی کسی نے ذبح کیا نہ کسی نے, آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. اور آپ نے بڑی تمناؤں کے ساتھ بڑی دعاؤں کے ساتھ یہ ایک بیٹا مانگا ہے, تو آپ اسی کو جو ہے نا وہ, تو بیٹا کیا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر, یا اللہ جو آپ میرے ابا جی جو آپ کو حکم ہوا ہے افعل ما تؤمر, آپ وہ کر گزریں. آگے کیا کہتے ہیں انشاءاللہ من الصابرین, کیا ہوگا میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا, فرمایا کہ میں جو صبر کرنے والے لوگ ہیں انشاءاللہ میں بھی ان میں سے ہوں. اس کے اندر جواب کے اندر بھی بہت بڑی بات ہے کہ میں صبر کروں گا, یہ تھوڑی سی اس کے اندر بڑائی بیان ہوتی ہے. میں انشاءاللہ صبر کروں نہیں, میں انشاءاللہ آپ امید ہے کہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو بیٹا کیا کہتا ہے انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دونوں اس بات کے لیے تیار ہو گئے, اسلما دونوں اس بات کے لیے تیار ہو گئے, کس کے لیے, باپ جو ہے نا وہ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار, دونوں تیار ہو گئے. از ابراہیم علیہ السلام لے گئے, چلتے ہیں ہاں جی, اور وتلہ للجبین کیا کرتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل جو ہے لٹا دیتے ہیں. قربانی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, حالانکہ کرنا تو چاہیے کہ سیدھا لٹا کے. مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں, وہ فرماتے ہیں معارف القرآن کے اندر کہ یہ اپنے باپ کو بیٹے نے کہا ابا جی آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے الٹا لٹا لیں. کیوں, فرمایا کہ جب آپ میرا چہرہ دیکھیں گے آپ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر سکیں گے, آپ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر سکیں گے. آپ کے بیٹے کو, جو باپ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہو اور اتنا بڑا عمل کرنے لگا ہو, تو باپ جو ہے نا 80-90 سال کا بوڑھا باپ وہ کس طرح اپنے بیٹے کو ذبح کر سکے. تو کہتا ابا جی آپ ایسا کریں آپ مجھے الٹا لٹا لیں, ایسا نہ ہو کہ آپ میرے چہرے کو دیکھ کر آپ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکیں. اور مفتی صاحب اس کے اندر لکھتے ہیں معارف القرآن کے اندر کہ بیٹے نے یہ بھی کہا ابا جی آپ ایسا کریں کہ میرے ہاتھوں کو بھی باندھ لیں, میرے پاؤں کو بھی پیچھے باندھ لیں. فرمایا یہ کس لیے کہا کہ ابا جی ایسے نہ ہو کہ جب آپ ذبح کریں تو اس کے خون کی چٹی آپ کے کپڑوں پر نہ پڑے. جب میں تڑپوں گا جی, میں جب تڑپ ہوگی تو یہ نہ ہو کہ جو میرا خون ہے آپ کے جو ہے نا وہ پاکیزہ کپڑوں پر نہ پڑے. سبحان, کیا بات جو ہے نا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ باپ اور بیٹے کی جو گفتگو ہے نا, یہ آپ اندازہ کریں باپ کیا کہہ رہا ہے اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے. اور بیٹا چھوٹا سا ہے اور باپ کتنی بڑی عمر کا ہے, اور اس برداشت اس عمر میں بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنی محنتوں کے ساتھ ایک بچے کو اپنا باپ جو ہے نا وہ اس نے حاصل کیا اور آپ یہ اب کرنا پڑ گیا. فرمایا کہ آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا, اور فرمایا کہ جو ہے نا میری جب آپ یہ کام عمل کر چکے تو میری جو قمیض ہے نا یہ میری والدہ کو دے دینا, ان کو تسلی ہو جائے. یہ ساری باتیں کچھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی, کوئی حدیث کے اندر تاریخ کے اندر آئی کہ باپ اور بیٹے نے یہ گفتگو کی, اور یہ ہزاروں سال پہلے کی گفتگو ہے جی. 1400 سال تو قرآن کو اترے ہو گئے ہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ 500 سال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے آئے تھے, اس سے پہلے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے آئے ہیں جی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد آئے ہیں, حضرت ابراہیم اس سے بھی پہلے. ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے. اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ اپنے قرآن کے اندر ان کو جگہ دی, اور فرمایا وَتَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ, ہم نے اس کو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے یہ چھوڑ دیا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے رہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم, ابراہیم تم پر سلام. جیسے سلوٹ نہیں کرتے کسی کو, اللہ رب العزت سلوٹ کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو, جو انہوں نے قربانی دی, جو اپنی قربانی پیش کی.
ہم تو ایک بکرا جو ہے ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو، اور بیٹا بھی ایسا کہ وہ بھی اس کے لیے تیار ہو۔ تو آج کا یہ درس جو ہے یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا، میں باپ اور بیٹے کی گفتگو آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ باپ اور بیٹا انہوں نے کیا گفتگو کی، باپ نے کیا سوال کیا، بیٹے نے کیا جواب دیا۔ اسی پر بات ختم کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے تھے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ بیٹے کے جو آداب ہیں فرزندی بیٹے ہونے کے، یہ کس نے سکھلائے تھے؟ یہ فیضان نظر تھا، یہ اللہ کی طرف سے تھے یا مکتب کی کرامت تھی؟ مکتب کہتے ہیں یہ گھر سے ایسی تربیت تھی، یہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے سکھلائے تھے، ایسے چھوٹے بچے کو تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جواب دینے باپ کو، نہ نہیں کرنی باپ کو ہاپ کرنی ہے اور باپ کا ساتھ دینا ہے اور باپ کی جو ہے نا وہ مدد کرنی۔ تو حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میرا اللہ کا حکم کرنے میں کتنا میرا مددگار ثابت ہوا، اگر تو انکار کر دیتا تو میں کس طرح اللہ کے حکم کو پورا کر سکتا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باپ اور بیٹے کی جو گفتگو ہے اس پر توجہ کرنی چاہیے اور اس پر اپنانی چاہیے کہ جب باپ آپ کو کوئی حکم دے تو آگے سے وائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میں کیا کروں، یہ کیوں کریں، آپ کو ابا جی آپ کو نہیں پتہ ہے جی کہ جی آپ جس طرح ابا جی آپ نے کہا ایسا ہی ہو۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کے لیے کیا، ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم سے جو ان کی گستاخیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ان کی خدمت نہ کر سکے۔ ابھی ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار اگر والدین ہوتے تو ان کی خدمت کرتے، جن کے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔